فرماتے تھے حضرت کے ادبیر اور سب جامع نظامی کے علماء کے سردار حضرت سیدنا مفسر قرآن رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے گھر پہ غوث پاک کا جھنڈا لگاؤ. غوث پاک کا جھنڈا لگائے تو وہ جو اللہ تعالیٰ جن کو صرف شیاطین نے پیدا کیا وہ نہیں آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی نہیں آتے. وہ شیطانہ بھی نہیں آتی، یہ شیطانہ نہیں آتی جی. تو گرنے والوں کو تھام لیتے ہیں دستے پیرانے پیر کیا کہنا. چور بھی ہو گئے ولی مظہر، چور بھی ہو گئے ولی مظہر، لطف پیرانے پیر کیا کہنا، لطف پیرانے پیر کیا کہنا. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی اولیاء کے سردار کون ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چون محمد درمیان انبیاء، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، بس آپ جناب اولیاء کے درمیان میں ویسا سردار ہیں. جس کی ممبر بنے گردن اولیاء، جس کی ممبر بنے گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. آخری ایک شعر ہے لکھے، اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سادات تھے، یعنی ابا جان کی طرف سے 10 واسطوں سے، کسی میں اور بھی اس میں جو نا وہ کرتے ہیں واسطوں میں، تو 10 واسطوں سے ابا جان کی طرف سے آپ حسنی سادات ہیں، اور امی جان کی طرف سے 8 واسطوں سے آپ حسینی سادات جی. تو یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. تو اسی لیے امام حسن امام حسین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے. سونگتے تھے، پھولوں کو سونگتے رہے ہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو سونگتے بھی تھے. اور پھول میں کیا چیز رہتی؟ ایک رہتا جمال، ایک رہتا کمال، خوبصورتی رہتی. گلاب کے پھول کی جیسی تھی بچی بولتے ہیں، میرا بچہ گلاب کے پھول کے جیسا ہے، تو خوبصورتی میں یہ جمال ہے. کمال کیا ہے؟ یہ خوشبو ہے. جمال اور کمال، تو یہ جمال اور کمال خود بخود پھول میں نہیں رہتا، بلکہ یہ پیڑ کا جو اصل جو اس کی پیڑ ہے اس کا کمال رہتا. تو اب یہ حسن اور حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے پھول ہیں. تب ان میں جو جمال ہے اور جو کمال ہے وہ دونوں کی دونوں جو ہے نا وہ پیڑ کا خاصہ ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح، یعنی شباہت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے امام حسن رضی اللہ عنہ. اور پھر امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک دونوں بھائی کھڑے ہو گئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. تو یہ جمال میں دونوں کو آدھا آدھا حصہ ملا. تو پھر کمال، اب وہ لمبی تفصیل ہے، اگر یہ بیان کرنے بیٹھے تو پھر شہادت کا واقعہ بیان کرنا پڑتا. تو اس لیے بالکل جو ہے نا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک الگ الگ معجزہ دے کر بھیجایا، الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام 24,000 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام تشریف لائے. تو ہر ایک کا ایک الگ الگ معجزہ ہے، الگ الگ خاصہ ہے، کہ الگ الگ اللہ تعالیٰ صفتوں سے نوازا. تو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول علیہ السلام نے تقسیم فرمائی، وہ سب بلکہ اس سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سر سے لے کر پیر تک معجزہ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ. تو اب اس میں شہادت بھی شامل ہے. تو شہادت کی 2 قسمیں ہیں،
ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت سری ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں شہادتیں بدرجہ اتم موجود تھیں. میدان احد میں آپ کے رضوان مبارک شہید ہوئے. طائف پہ کیسے کیسے ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے، مگر وہ جو نا اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کیا کہ میں آپ کی جان کی حفاظت کروں گا. اگر کوئی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو کفار مذاق اڑاتے کہ ایک طرف تمہارا خدا تمہاری جان بچانے کا قرآن میں وعدہ کرتا اور پھر دوسری طرف ہم نے تم کو قتل کیا. تو اس لیے وہ شہادت بدرجہ اتم موجود تھی مگر وہ ظاہر نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے شہادت جہری ہے، شہادت سری ظاہر دے کے مار دی یا عمارت گر کے مر گئے یا پھر اتفاقی طور پر حادثے میں مر گئے، ڈوب کے مر گئے، جل کے مر گئے، اتفاقی. اگر گناہ بچے کرے تو خودکشی ہے، وہ اسلام میں حرام ہے. وہ تو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جو کیا بولتے کام سے وہ مر گیا. تو اس طریقے سے شہادت سری بھی آپ کے اندر موجود تھی. جنگ خیبر کے موقع پہ آپ کو ظاہر کیا گیا مگر اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ختم نہیں ہوئے، آپ شہید نہیں ہوئے، آپ کا قتل نہیں ہوا. تو یہ دونوں شہادتیں آپ کے اندر موجود تھیں مگر یہ دونوں شہادتوں کو جیسے اللہ نے جمال تقسیم کیا دو نواسوں نے، اسی طریقے سے کمال بھی تقسیم کیا. شہادت سری حضرت امام حسن کے حصے میں آئی، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. اور شہادت جہری علی اعلان میدان جہاد میں جا کر آپ نے دین اسلام کی حفاظت کے خاطر اپنے جناب مبارک نفوس کو، اپنے سارے خاندان کے جو نفوس قدسیہ کو اللہ کے نام پر قربان کیا. شہادت جہری. تو اس طریقے سے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ میں جو خوبیاں اور جو کمالات تھے وہ سارے کمالات امام حسن کے اندر کچھ ہیں اور امام حسین کے اندر کچھ ہیں. تو وہ دونوں آگے ملے تو کہاں ملے کہ فوز پاک کے ساتھ میں ہیں کہ ایک طرف جو ہے کیا بولتے ہیں حسنی سلسلے سے آپ بابا جان کے واسطے سے جو نا حسنی سادات ہیں اور امی جان کے واسطے سے آپ حسینی سادات ہیں. تو یہ دونوں نور ملے. اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو، منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا ہے. منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا ہے. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے جو نا کیا بولتے ہیں شان بیان فرمائی، وہ پورا فیضان اور سعادت کی صورت میں آپ کو دونوں نواسوں کا فیضان نظر آئے. یہ حضور بہت بارک کی جو نا شان ہے. تو بہرحال جو ہے نا بہت ساری چیزیں کسی ایک جو نا آپ کے بارے میں تفصیل سے جو نا بتانے کے لیے وقت ناکافی ہوگا کسی ایک خصوصیت کے بارے میں. تو میں سیدھا جو بھی جو نا میرے ذہن میں آتی جائیں گی باتیں آج کل کی بات ختم کروں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو نا بہت بلند مقام عطا فرمایا. ولیوں کا، اقطاب کا، ابدال کا، جتنے بھی اولیاء کی جو نا اقسام ہیں، مطلوب ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، خواص ہیں، سب کا جو ہے نا آپ کو شہنشاہ بنایا. سب کا جو ہے نا آپ کو بادشاہ بنایا، آپ کو جو ہے نا سگیر بنایا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ولیوں کے سردار. ولی کسے بولتے ہیں؟ اور یہ خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ایسی جو نا کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی چیز اگر ہو جاتی ہے تو وہ جو نا اس کے متحد ہو جاتی ہے. کوئی شملہ پر لے کے آ گیا، کوئی جبہ پہن لے کے آ گیا، اور کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں آپ کو اپنی کسی چیز سے جو نا متاثر کر دیا، آپ متاثر ہو گئے. ولی بولتے کس کو بولتے ولی؟ ولی جو ہے نا جو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر ہیں. حیدرآباد میں بھی 2 دن پہلے جو نا کاروائی ہوئی، شکیل بن حنیف بول کے ایک آدمی نکلا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر جو نا نبوت کا دروازہ قیامت کے لیے بند کر دیا. قیامت تک کوئی نبی و رسول آنے والے نہیں ہیں. تو یہ نبوت، ختم نبوت کے سلسلے میں آپ یہ عقیدہ، آپ کے عقیدوں کی جڑ ہے، اس کو مضبوطی سے آپ اپنے پلوں میں باندھ لیجیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبوت، نبی و رسول آتے قوموں کی صلاح کے لیے، بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کے لیے.
اب